Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम और सिंध पर बाबुल इस्लाम का ठप्पा लगाने वाले ये नहीं जानते या दूसरों को नहीं जानने देना चाहते कि इस खित्ते में इस्लाम का ज़हूर अरबों के हमले से बहुत पहले ही हो चुका था, जिसकी मुताद्दिद दलीलों में से एक वाज़ेह दलील भंभोर में वाक़े एशिया की सबसे पुरानी मस्जिद है, जो अरबों के सिंध पर हमले से काफी अर्सा पहले न सिर्फ तामीर हुई बल्कि उनके यहां आ चुकने के बाद तक भी बसी भी रही। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के दौर में सिंध पर राजा दाहिर के वालिद चच की हुकूमत थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के दौर और उनसे पहले वाले अदवार ही से सिंध की सरजमीन बरगुज़ीदा और परहेजगार बंदों की आमाजगाह रही है। रोड़ी, सेविस्तान जिसे आज सेवन शरीफ के नाम से पुकारा जाता है, और ठट्टा जमाना कदीम से इल्म अदब, दानिशो इरफान का महवर मरकज रहने वाले शहर थे। ये बात मुस्तनद किताबों से साबित है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की जानिब से दावत इस्लाम दिए जाने के बाद दुनिया के जो खित्ते सबसे पहले लब्बैक कहकर इस्लाम के पैगाम को कबूल करके उसकी तरवीज में पेश रहे, उनमें सिंध सर्रे फहरिस्त है। इसीलिए तारीख के औराक से ये बात वाज़ेह तौर पर समझी जा सकती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की सिंध के साथ खास रग़बत और मोहब्बत थी। इस ज़िम्न में मुताद्दिद अहादीस भी मरवी हैं। तारीख़ इस्लाम की मशहूर किताब जमौल जवामे, जो अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ है, में आया है कि सरजमीन सिंध वो अजीम खित्ता है जिसकी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने अपनी अंगुश्त मुबारक से इशारा करके फरमाया कि मुझे सिंध से हवा के रस्ते खुशबू आती हुई महसूस हो रही है। एक और रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने अपनी जानिब से एक खत सहाबा इकराम के हाथों सिंध के बाशिंदों की तरफ इरसाल किया। सहाबा की वो जमात उस वक्त सिंध में नैरून कोट, जो कि मौजूदा हैदराबाद है, में इस्लाम का पैगाम लेकर पहुंची, जिनकी दावत और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के पैगाम पर वहां के कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। 5 सहाबा के इस वक्त में 2 सहाबा इकराम अपने उस दौरा सिंध से वापसी पर कई सिंधी मेजबानों को साथ लेकर मदीने पहुंचे और आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के साथ उनको शरफ़े मुलाकात से सरफराज करके सहाबी के रुतबे पर फायज किया। और सिंध के वो मुताद्दिद अल्लाह के प्यारे लोग इस्लाम की दावत के साथ साथ सहाबी के रुतबे को भी पाने में कामयाब रहे। इन 5 में से बाकी 3 सहाबा सिंध में रहकर ही तबलीग इस्लाम करते रहे और उन्होंने अपनी आखिरी सांसें सिंध ही में ली। एक रिवायत के मुताबिक उन्हें नैरून कोट के किले ही में सुपर्द खाक किया गया। इसलिए कहा जाता है कि सरजमीन सिंध में नैरून कोट यानी हैदराबाद और उसके गिरदनवा के लोग सहाबा इकराम के किरदार और अजमत से इस खित्ते में सबसे पहले रूशनास हुए। सिंध के अजीम आलिम और तारीख इस्लाम के अजीम मुहक्किक मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब बयाज़ हाशमी में सिंध के 2 सहाबा का जिक्र करते हैं। उनके अलावा शिकारपुर के करीब महबूब गोट में 3 सहाबा हजरत उमरो बिन अबसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत मुआज बिन जहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमरो बिन अख्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्रें आज भी मौजूद हैं। यही नहीं बल्कि उसी गोठ में उन 3 सहाबा के घरों के आसार भी मौजूद हैं, गो के वो घर अब अपनी सालिम हालत में बाकी नहीं रहे। हजरत मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हदीस तारीख इस्लाम की मशहूर जमाना किताब फजाइल अमाल के अहम बाब फजाइल कुरान में वाज़ेह तौर पर बयान की गई है। जिन 3 सहाबा के बारे में अभी जिक्र मुकद्दस हुआ, ये सहाबा 10 सहाबा इकराम की उस जमात का हिस्सा थे जो अफगानिस्तान के रास्ते सिंध में तबलीग इस्लाम की गरज से आई। सिंध के एक और फाजिल आलिम अल्लामा गुलाम मुस्तफा कासमी ने मौलाना हाजी अहमद मल्लाह की जानिब से किए हुए
قرآن پاک کے منظوم سندھی ترجمے کے مقدمے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ میں دربار رسالت مواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھا کہ وہاں پر 2 وفود آئے، ایک افریقہ سے اور دوسرا سندھ سے، جو دونوں حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ معروف سندھی محقق مامور یوسفانی نے اپنی کتاب میں ضلع میرپور خاص کے تعلقہ جیمس آباد، جس کو اس وقت کوٹ غلام محمد بھی کہا جاتا ہے، میں ایک صحابی کے مرقد کی موجودگی کا انکشاف کیا ہے، جہاں اصحابو نامی ایک دیہ بھی ریونیو ریکارڈ میں موجود ہے جو اسی صحابی کے نام سے منسوب بتائی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک مضبوط روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک خادمہ بھی سندھن تھیں جو صحابی کے رتبے پر فائز ہیں۔ علاوہ ازیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ایک زوجہ جندان بھی سندھ سے تھیں۔ حضرت اسماء بنت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے محمد جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے صاحبزادے تھے کی ماں کو دیکھا جو سندھن تھیں۔ اس کے علاوہ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سخت بیمار ہونے پر سندھ کے طبیب سے علاج کروانا، جس کا ذکر تاریخ اسلام کے معروف تاریخ دان امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتاب موتا محمد میں بھی آیا ہے، سندھ سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مضبوط تعلق کی دلیل ہے۔ شہر علم کے دروازے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ کا مستند قول ہے کہ علم اور عرفان کا سورج سرزمین سندھ سے ابھرا۔ معروف مورخ ابن حبیب اپنی کتاب تصنیف المجر میں لکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بیوپار کی غرض سے دبا نامی ایک میلے میں پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سندھی لباس کو دلچسپی سے دیکھا۔ یہ بھی ایک مضبوط روایت کے طور پر تمام صاحبان علم جانتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہونے والے سندھ سے تشریف لانے والے صحابیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سندھ کی مخصوص ثقافتی چادر اجرک کا تحفہ پیش کیا، جس کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شانوں مبارکوں پر رکھنے کا شرف بخشا۔ بلکہ یہ بات بھی روایت میں آئی ہے کہ اجرک آپ کا مرغوب اڑھاوا رہا۔ اس دور میں یمن اور دیگر عرب ممالک میں سوتی کپڑا اور چادریں وغیرہ سندھ سے برآمد ہوتی تھیں، کیونکہ دریائے سندھ کا وجود صدیوں سے ہے اور اس کے راستے سابقہ بحیرہ سندھ یعنی سندھین سی، جس کو آج کل بحیرہ عرب کہا جاتا ہے، کے توسط سے سندھ کا عراق، مشرق وسطی اور مشرق بعید سے یورپ تک تجارت کا سلسلہ کم و بیش گزشتہ 7000 سال سے جاری ہے۔ ایک بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں بنو حارث قبیلے کا ایک وفد قبول اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے لگا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، کانہم رجال الہند السندھ، یعنی یہ لوگ جیسے ہند سے ہوں یا پھر سندھ سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی سندھ سے نسبت کے بے شمار حوالوں میں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ حوالہ عالم آشکار ہے، جس کا ذکر مصر سے شائع شدہ ایک اہم کتاب معارف ابن قطی بیہم کے صفحہ نمبر 95 پر بھی آیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب ظالموں نے عراق آنے سے روکا تو آپ نے ان سے فرمایا، ان لستم برازین بورد العراق فاترکونی لأذهب الى السندھ، یعنی تم لوگ اگر میرے عراق آنے پر راضی نہیں ہو تو پھر مجھے چھوڑ دو کہ میں سندھ چلا جاؤں۔ ایک بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے دریافت کیا کہ کیا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، موسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں جیسے سندھ کا کوئی باشندہ۔ مشہور کتاب فقہائے ہند کے مصنف نے یہ ثابت کیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہند اور سندھ میں مجموعی طور پر 25 صحابہ تشریف لائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی سندھ کے مختلف علاقوں میں متعدد صحابہ کے مراقد موجود ہیں۔
حضرت مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قوت العاشقین کے صفحہ نمبر 2 پر تحریر فرمایا ہے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سندھ کے ساتھ اپنی رغبت اور محبت کا اظہار ایک مختصر سندھی جملہ اپنی زبان اقدس سے ادا کر کے بھی کیا۔ وہ جملہ تھا ادا اورے آو، یعنی بھائی یہاں آؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت اطہار کے سرزمین سندھ سے گہرے تعلق کے حوالے سے اتنی کثیر تعداد میں واقعات اور حوالہ جات ہیں کہ اس موضوع پر ایک نہیں متعدد کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، بلکہ سندھ کے حوالے سے ایسے اذکار جو مختلف مستند کتابوں میں بکھرے پڑے ہیں کو یکجا کرنے کی اشد ضرورت ہے، جو اس دور کا تقاضا بھی ہے اور اسلام کی ترویج میں اہم کردار ادا کرنے والے خطوں کو صحیح مقام دینے کے حوالے سے ضروری بھی۔ سرزمین سندھ ہمیشہ سچ کی طرفدار رہی ہے، اسی لیے جب انسانیت کا علم بردار اور امن کا حامی مذہب اسلام پھیلا تو سرزمین سندھ اس کی تقلید کرنے والے خطوں میں پیش رہی۔ اسی لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سندھ کے تعلق کو نہ جھٹلایا جا سکتا ہے اور نہ چھپایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ یہ تحریر روزنامہ نوائے وقت کراچی میں جمعرات 30 نومبر 2017 بمطابق 11 ربیع الاول 1439 ہجری کو اگر مگر مبادہ کے مستقل عنوان کے تحت جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں شائع ہوئی۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا خلیل اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سندھ پر باب الاسلام کا ٹھپا لگانے والے یہ نہیں جانتے یا دوسروں کو نہیں جاننے دینا چاہتے کہ اس خطے میں اسلام کا ظہور عربوں کے حملے سے بہت پہلے ہی ہو چکا تھا، جس کی متعدد دلیلوں میں سے ایک واضح دلیل بھمبور میں واقع ایشیا کی سب سے پرانی مسجد ہے، جو عربوں